السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے ماحول اور اعتکاف سے متعلق چند باتیں پیش کروں گا۔ یعنی آج کا جیسا ماحول ہے کہ مسجدوں میں صرف چند آدمی ہی تراویح اور نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو کس طریقے پر ہم کریں، اور اسی طریقے پر اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ کس طریقے پر کریں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں مرد حضرات سے متعلق چند باتیں پیش کرتا ہوں کہ آج کل کیا ہے کہ جیسے ہر کہیں یعنی مسجد میں قرآن ہونے کے لیے یا اسی طریقے پر نماز پڑھنے کے لیے کچھ آدمیوں کا سرکار کی طرف سے اور کچھ آدمیوں کا پرشاسن کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اتنے ہی آدمی وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتے ہیں، یعنی 4 یا 5 آدمی جتنے بھی ہیں تو اتنے آدمی مسجد میں جا سکتے ہیں، تو انہی آدمیوں میں سے اعتکاف کرے یا یہ کہ کوئی دوسرا آدمی اعتکاف کرے۔ تو اس سلسلے میں دارالعلوم سے متعلق یعنی دارالعلوم نے کیا فتویٰ دیا ہے اس سلسلے میں، اور دارالعلوم کا کہنا کیا ہے۔ تو دوستو، دارالعلوم کا کہنا یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے سے متعلق مفتیان کرام نے کہا ہے کہ چونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یعنی جب تک آپ دنیا میں حیات رہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تو آپ اپنی ازواج کو حکم دے گئے کہ آپ اعتکاف کرتے رہنا۔ تو اعتکاف کرنا رمضان میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے اگر پورے محلے سے کسی ایک نے اعتکاف نہ کیا تو تمام محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی دارالعلوم کا کہنا ہے کہ اگر یہ تو حدیث کی بات ہے کہ اگر کوئی ایک محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ کرے تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، لہذا محلے کی مسجد میں متعینہ با جماعت، یعنی اس بات کو دھیان سے سنیں کہ دارالعلوم نے اس سلسلے میں کیا کہا۔ دارالعلوم کا کہنا ہے کہ محلے کی مسجد میں متعینہ با جماعت نماز ادا کرنے والا کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے، یعنی جیسا آج کل ماحول چل رہا ہے اور چند آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں منتخب کیے گئے چنے گئے، تو انہی کے متعلق دارالعلوم والوں کا کہنا ہے کہ محلے کی مسجد میں متعینہ با جماعت نماز ادا کرنے والا کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے، یعنی مثال کے طور پر 5 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کیے گئے تو ان 5 آدمیوں میں سے ہی کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے، ایسا نہ ہو کہ 5 آدمیوں کے علاوہ کوئی دوسرا اعتکاف میں جا کر بیٹھے۔ لہذا محلے کی مسجد میں متعینہ با جماعت نماز ادا کرنے والا کوئی ایک فرد اعتکاف کر لے۔ یہ مردوں کے لیے، اور خواتین یعنی عورتوں کے لیے گھر کے کسی حصے میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ البتہ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، یعنی یہ جو کہا کہ محلے کی مسجد میں متعینہ با جماعت نماز ادا کرنے والا کوئی ایک اعتکاف کر لے، تو اس لیے کہا کہ مردوں کے لیے مسجد شرط ہے، یعنی مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، لہذا اگر مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو اعتکاف نہیں ہونے کا۔ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں گھر پر رہ کر ہی شب قدر میں اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یعنی یہ جو دارالعلوم والوں نے کہا ہے کہ جو افراد متعین کیے گئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے انہی میں سے کوئی ایک اعتکاف میں بیٹھ جائے، دوسرے افراد بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حالات خراب ہیں، اس لیے جیسا حکم دیا گیا اسی کے مطابق عمل کریں تاکہ کسی کو بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلام۔